والدین سے گزارش کروں گا، صاحبان اولاد سے گزارش کروں گا، تربیت اولاد ایک بہت اہم مسئلہ ہے جی۔ آج کا بچہ، آج کا جوان بہت ساری چیزوں میں آپ کی نسبت کہیں اور دیکھ رہا ہے، کچھ اور سوچ رہا ہے۔ آپ جیسا سوچتے تھے، میں بزرگوں سے بات کر رہا ہوں، ایسے آج کا بچہ ایسا نہیں سوچ رہا۔ یہ بہت ساری چیزیں جو اچھی ہیں وہ چھوڑ رہا ہے۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز تھی جو ہمارے پاس تھی، بیٹا تم کیوں نہیں لے رہے؟ تربیت کے بہت سارے عناصر ہیں، اراکین ہیں، بہت سارے رکن ہیں، ان کا خیال کرنا پڑے گا۔ ناراض مت ہوئیے گا۔ ان کی اولادیں، تربیت یافتہ اولادیں کیسے رہیں کہ جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں؟ ناراض ہو رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ جی، یہ جو حرام کا لقمہ ہے نا، یہ جو حرام غذا جب حلق سے اترتی ہے اور یہ گوشت کا حصہ بن جاتی ہے اور اس سے خون بننا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ لقمہ تو شاید اگر الٹی کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن اگر یہ بدن کا حصہ بن گیا تو اس سے خون بنے گا، اس سے گوشت بنے گا۔ اب جب تک کہ وہ خون زائل نہ ہو اور وہ گوشت گھلے نہیں، اس وقت تک یہ لقمہ اثر دکھاتا رہے گا۔ بعض لوگوں کے تو ایک لقمے کا اثر ابھی ختم نہیں ہوتا کہ 6 لقمے اور آ جاتے ہیں۔ ابھی 6 لقمے حرام خوری کے ختم نہیں ہوتے کہ ایک اور دیگ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ یہ حرام خوری، یہ کیا ہے حرام خوری؟ کیا چیز ہے؟ کوئی نجس چیز کھانے کو حرام خوری کہتے ہیں؟ تھوڑی گردن ہلا دو بھائی، تھوڑی سی اس پہ نعرہ لگے نا، اس پہ نعرہ لگنا چاہیے۔ یہ جو حرام خوری ہے نا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے معاف کیجیے گا، میرے منصور بھائی اور ہمارے تشریف فرمائے ہیں، ملک صاحب، شخصیات تشریف فرمائے ہیں، علماء تشریف فرمائے ہیں۔ مجھے بہرحال مجھے پتہ ہے کہ آپ اس بات پہ خفا نہیں ہوں گے، اور ہوں گے تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا۔ اور جی، یہ جو آج عجیب سی بات ہے، ہر دوسرا جوان، ہر دوسرا بچہ، دوسرا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو جس نے نہیں کہا وہ پہلا ہے، ہر دوسرا بچہ کہتا ہے ہماری سرکاری نوکری کروا دیجیے۔ کبھی ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کہہ دیجئے کسی سے کہ ہماری سرکاری نوکری۔ بھئی سرکاری کیوں؟ مولانا کچھ اور بھی ساتھ میں کر لوں گا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے ہی نیت یہ ہے کہ ملک کی خدمت نہیں کرنی، پیسہ لینا ہے۔ جی ہاں، میں کچھ اور بھی تو اس کے ساتھ کام کر لوں گا نا۔ مولانا اگر میں نے سرکاری نوکری ہو گئی تو میں کچھ اور کام بھی ساتھ میں کر لوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سرکار کی خدمت نہیں کرو گے، تم وطن کی خدمت نہیں کرو گے، وہاں سے تنخواہ لو گے، اپنی پسند کا کام کرو گے۔ آفس کا ٹائم ہے 8 بجے کا، 12 بجے آفس جا رہے ہیں، 5 بجے تک آفس میں بیٹھنا تھا، 3 بجے اٹھ کر آ گئے۔ ان 3 گھنٹوں میں بھی اپنے دوستوں کو بلا لیا، آفس آ جانا، چائے پئیں گے۔ اور وہ بیچارہ جو مثال کے طور پہ نواب شاہ کسی گاؤں سے چل کر آیا ہے، 4 بسیں بدل کر، وہ آ کر باہر کھڑا ہوا تھا، اس کا ٹائم تھا، اس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جب آ کر پرچی بھیجتا ہے کہ میرا کام ہے، کہ کل آ جانا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ کل یہ کیسے آئے گا واپس؟ آپ نے تو ایک زبان کا لوتھڑا جو ہے، گوشت کا لوتھڑا، ایک 6 انچ کی گوشت کی لوتھڑا جو ہے، وہ اپنی زبان کا آپ نے ایک مرتبہ ہلا کے رکھ دیا کہ جی کل آ جانا۔ اب یہ آئے گا کیسے کل؟ یہ کیسے آئے گا بھائی کل؟ اس نے 4 بسیں بدلی، 4 جگہ اس نے پیسے، اس کو مشکل ہوئی، یہ دوسروں سے قرضہ لے کر آیا کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میں فلاں آفس میں ہو کر آ جاؤں۔ جس کی وجہ سے مجھے تنخواہ مل رہی ہے، میں اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں، تاکہ ظاہر ہے میں تو سرکاری نوکر نہیں ہوں، جس کی وجہ سے اسے تنخواہ مل رہی ہے اس کی خدمت نہیں کر رہا، اور اس کو کہہ رہا ہے کل آ جانا، تنخواہ پوری چاہیے۔ اب کیا کروں گے؟ میں ویڈیو بنانے کا مخالف ہوں، مگر بنتی ہے تو کیا کریں۔ میں شام غریبہ پڑھی ہم نے پی ٹی وی پر، سرکاری ٹی وی چینل پر، ریاستی ٹی وی چینل پر ہم نے شام غریبہ پڑھی، تو اس میں نے ریاست سے ایک جملہ کہا تھا، وہ بس کچھ وفادار لوگوں نے کاٹ دیا، وہ نشر نہیں ہوا۔ میں نے کہا تھا اگر پاکستان کو آپ کو بہتر کرنا ہے نا تو 4 چیزوں کو آپ ٹھیک کر دیجیے۔ بھئی آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی تو خاموش بیٹھے گا نا۔ 4 چیزوں کو ٹھیک کر دیجیے۔ میں نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ 4 چیزوں کو ٹھیک کر دیجیے، پاکستان ترقی کرنے لگے گا، پاکستان اڑنے لگے گا۔ ہم تو ابھی ترقی پذیر نہیں ہے، ترقی یافتہ ہونا تو بہت دور ہے۔ ہاں، ترقی یافتہ اور ممالک ہوتے ہیں، ترقی پذیر، ہم ابھی ترقی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہمارے ملک میں اگر کوئی آ کے پیسہ لگائے گا، ہم اس سے کہیں گے بھائی ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، ابھی اس سے پہلے کے مقدمات ہی پورے نہیں ہیں ہمارے ملک میں۔ آپ آ کر فلاں کام کرنا چاہتے ہیں، فلاں کام سے پہلے فلاں کام ہونا ضروری ہے، وہی نہیں ہوا، اس لیے ہم ترقی پذیر لوگ بھی نہیں ہیں۔ ترقی یافتہ تو ہونا اس کے بعد کی بات ہے۔
اور ترقی پذیر ہونا بھی نہیں دیا جا رہا ہمیں، 4 کاموں کی وجہ سے۔ خفا تو نہیں ہے نا؟ پہلی بات بتا دوں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر برائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، میں نہیں کہہ سکتا الحمدللہ میں اس وقت مجلس نواب شاہ میں پڑھ رہا ہوں اپنے منصور بھائی کی طرف سے، مگر مجلس نواب شاہ کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ آواز میری جائے گی، پتہ نہیں دنیا کے کون کون سے کونے میں میری بات کو سنا جائے گا۔ ابھی میں 2 دن پہلے ایک جگہ تھا، صوبائی سطح کی شخصیات کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا جو مجھے اب تک اس کی وہ محسوس ہو رہا ہے، یعنی انہوں نے غلط نہیں کہا، انہوں نے صحیح کہا، مگر اتنی صحیح بات کی کہ وہ مجھے اب تک محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگے اس وقت پاکستان میں ڈے ٹو ڈے کام ہو رہا ہے، آج کا کام کرو، کل کا کچھ نہیں پتا۔ اس وقت پاکستان میں دن بدن بس ایک دن کا کام ہو رہا ہے، کل کا کیا پتا کیا ہو، اتنی غیر یقینی کیفیت ہے۔ 4 کام، یہ کسی آفیشل نے کہ بڑے نے تجزیہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا 4 کام اگر ملک میں ہو جائیں۔ سب سے پہلی کمزوری ہمارے وطن کی ہے نااہلی۔ یہ بندہ جس سیٹ پر بیٹھا ہے اس سیٹ کا اہل ہی نہیں ہے بھائی، اور یہ مجلس نااہلوں کے خلاف احتجاج ہے، اس لیے کہ تاریخ اسلام میں سب سے بڑے نااہل کو یزید کہتے ہیں۔ وہ جہاں بیٹھا تھا اس کے قابل تھا؟ یہ ماتم، یہ مجلس، یہ کالے کپڑے، یہ علم، یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ ممبر، یہ مرثیہ، یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ ہے ہی نااہلی کے خلاف۔ ایک نااہل نے آ کر کرسی پر بیٹھ کر قابل ترین وجود کے گلے پہ خنجر چلا دیا۔ یہ مجلس ہے ہی نااہلوں کے خلاف۔ سب سے بڑا نااہل یزید، اہل تھا وہ خلافت کا، اہل تھا وہ نبی کی جگہ بیٹھنے کا، نہیں تھا نا؟ مجھے معاف کیجیے گا، ہمارے معاشرے میں جس کی جو جگہ نہیں ہے، جس کی جو سیٹ نہیں ہے، جس کا وہ اہل نہیں ہے، نااہلی ایک سبب۔ دوسرا سبب بتا دوں، زیادہ بھی نہیں کہوں گا، آپ کو ایک برا نہیں لگ جائے گا، اتنا بھی تلخ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کاہلی، سستی۔ یہ اہل ہے، سی ایس ایس پاس کر کے آیا ہے، جس سیٹ پر بیٹھا ہے اس کا اہل ہے، مگر سست ہے، کام نہیں کرتا۔ یہ قابل ضرور ہے، پڑھا لکھا ضرور ہے، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کر آیا، مگر یہ کام نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، سستی کا شکار ہے، محنت نہیں کرتا، لوگوں کے کام نہیں آ رہا، کاہلی، سستی۔ تیسری چیز بتا دوں، ایسے ہی بولیں گے نا بسم اللہ۔ تیسری چیز جو ہمارے ملک کو تباہ کر رہی ہے وہ ہے حرام خوری۔ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، پھر بچوں سے توقع ہے کہ بچے ادب بھی کریں، بچے احترام بھی کریں، بچے ابا سے ابے تبے بھی نہ بولیں، بچے ابا سے بدتمیزی بھی نہ کریں، پھر توقع یہ ہے کہ جیسا ہم کہیں ایسے بچے مان لیں۔ حرام کھلا رہے ہیں۔ حرام، میں نے عرض کیا کہ کام کیے بغیر